السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی ڈیلیگیشن امریکہ میں موجود ہے، نیو یارک میں، اور وہاں پہ میل ملاقاتیں ان کی چل رہی ہیں۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے مندوبین کے ساتھ، سفیروں کے ساتھ اور امریکی کانگریس مینوں کے ساتھ، مختلف ممالک کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنا کیس جو ہے پاکستان کا وہ پیش کر رہے ہیں بھارت کے خلاف، بھارتی جارحیت کے خلاف۔ بھارت کو تو لفٹ نہیں ملی، کولمبیا نے بھارت کی بات سنی ہی نہیں، اور کولمبین نے پاکستان میں جو بھارتی حملوں میں لوگ معصوم شہری شہید ہوئے ان کی تعزیت کی، اور بھارت میں صف ماتم برپائے۔ بھارت نے کوئی 7-8 ڈیلیگیشن بنائے تھے، ہمارا ایک ہی ڈیلیگیشن گیا ہے، دوسرا ابھی رشیا ماسکو بھیجا ہے فاطمی صاحب کی قیادت میں، اور باقی کیونکہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو بھارت کیونکہ ڈیلیگیشن بنائے ہیں اور وہ اپنا پروپیگنڈا کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، تو اسی لیے ضروری سمجھا حکومت پاکستان نے کہ ہم بھی ڈیلیگیشن بھیجیں تاکہ بھارت کے جھوٹ کو بے نقاب کیا جا سکے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ اس وزٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور بھارت کی جو ناکامی ہے، جو بوکھلاہٹ ہے، جو رسوائی ہوئی ہے بھارت کی پوری دنیا میں عالمی سطح پر، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ بھارتی ڈیلیگیشنز جو گئے تھے ان کے ساتھ بھی جو سلوک روا رکھا گیا دنیا بھر کے مختلف ممالک میں، اور جو ہمارے ڈیلیگیشن کے ساتھ جو رویہ بیہیو جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی، تو اس میں ڈفرنس کتنا ہے آپ کی نظر میں؟ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی؟ اصل پتہ چلے گا کہ جب دونوں ڈیلیگیشن کی جو آخری منزل ہے وہ ایک ہے، وہ ہے واشنگٹن ڈی سی، جو کیپٹل ہے امریکہ کا، ٹھیک ہے، اور دونوں ہوں گے شاید ایک ہی دن میں، دونوں ایک ہی جگہ پہ ہوں تو وہ ایک بڑا میٹر کرے گا کہ وہ جو امریکن وزیر خارجہ ہوں گے، اسٹیٹ سیکرٹری، امریکن پریزیڈنٹ یا امریکن کانگریس مین، وہ ان کا جھکاؤ پتہ چلے گا کہ کس سمت جاتا ہے۔ لیکن جو فی الحال سطح پہ چیزیں ہیں وہ تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہیں، بلکہ ہمیں کیا نظر آ رہی ہیں، خود انڈیا کے اندر یہ شور و غل پڑا ہوا ہے کہ بھائی نریندر مودی سے وہ سرنڈر مودی بن گیا ہے۔ یہ راہل گاندھی کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اس پہ پبلکلی سرنڈر مودی کہہ رہے ہیں، ہاں، تو وہ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وہ سرنڈر مودی بن چکا ہے۔ تو انڈیا کے اندر یہ ہے کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اس ٹائم دنیا کا چودھری ہے، وہ یہ اب کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں انویسٹمنٹ نہ کرو۔ پہلے ایپل کو روکا، انڈیا میں انویسٹمنٹ نہ کی جائے، پھر ٹیسلا کو روکا جو ایلن مسک کا وہ ہے الیکٹرک گاڑیاں بنانے والا، اس کو روکا کہ آپ وہ انڈیا میں انویسٹمنٹ نہ کرو۔ تو اس سے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور اچھا، ابھی پاکستانی ڈیلیگیشن یہاں سے روانہ ہی ہوا تھا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں یا اس میں کہہ دیا کہ پاکستان کا ہائی لیول ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہ واشنگٹن ڈی سی میں اصل کامیابی وفد کے پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں موصول ہو گئی۔ باقی ششی تھروور اپنے جتنے بھی ڈیلیگیشن لے کے پہنچے گا واشنگٹن ڈی سی میں تو وہ سکسیسفل ہوگا ہی نہیں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ ششی تھروور ایک بناوٹی سا انسان ہے، اور یہاں پہ یوتھڑو نے اس کو اتنا بہت بڑا ڈپلومیٹ بنا دیا تھا۔ ششی تھروور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دو شخصیات کا موازنہ کریں، ایک سائڈ پہ بلاول بھٹو زرداری کو رکھے، ایک سائڈ پہ ششی تھروور کو رکھے، ٹھیک ہے، ششی تھروور 10 کتابیں لکھ چکا ہوگا، وہ ایک مصنف اچھا ہوگا، قلمکار اچھا ہوگا، رائٹر اچھا ہوگا، دوسری سائڈ پہ وہ لیڈر اچھا تو نہیں ہو سکتا، وہ سفارتکار تو اچھا نہیں ہو سکتا، قلمکار اچھا ہوگا۔ سفارتکاری ایک الگ چیز ہے، اٹ از این آرٹ، لکھاری اچھا ہوگا۔ اچھا، اب سفارتکاری میں ہم دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس کے پاس لیگیسی ہے، اور اس کے پاس وہ لیگیسی ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری جب وزیر خارجہ بنے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نانا کی سفارتکاری کو تو سیکھا،
کہ بھی میرے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو جو دنیا کے میں سب سے بڑے سفارتکار مانے گئے، جو دنیا میں جنہوں نے دنیا میں طاقت کے توازن کو بھی تبدیل کیا، جنہوں نے OIC اسلامک سربراہی کانفرنس کی بنیاد رکھی، جنہوں نے جو ہے وہ امریکن بلاک سے پاکستان کو جو ہے وہ دوسرے جو بلاک تھا چین اور روس اس کی سمت لے کے آئے، تو وہ ایک بہت بڑے اچھا پاکستان کی فارن جو پالیسی ہے وہ ساری بلاول بھٹو زرداری کے جو نانا ہیں انہی کے ہی رہنمائے اصولوں پہ رکھی گئی ہے نا. تو بلاول بھٹو زرداری نے وہ استعمال کیا، وہ وزڈم نانا کی وزڈم کو انڈرسٹینڈ کیا، سمجھا، اس کو ریوائز کیا، ریوائول کیا جدید تقاضوں کے مطابق، اور پھر خود بلاول جو ہے وہ اپنی ماں کے سے بھی انہوں نے سیکھا، پھر بابا اس کے وزیر صدر رہ گئے، اس دور میں بھی انہوں نے چیزیں سیکھی. تو بلاول کے ساتھ لیگیسی ہے، بلاول کے ساتھ بھائی بلڈ وہ سفارتکار بھی ہے، بھائی بلڈ وہ لیڈر بھی ہے، تو اس کے ساتھ تو کمپیریزن بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یوتھڑے اور مودی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی بھٹو صاحب کی آپ نے خارجہ پالیسی کی بات کی، صرف خارجہ پالیسی نہیں، بھٹو صاحب کا ہر شعبے میں بہت بڑا رول ہے. بالکل، یہ آئین پاکستان، یہ ایٹمی پروگرام، یہ پارلیمنٹ، یہ یونیورسٹیاں، یہ جو صنعتیں جو کچھ بچی کچی ہیں اس وقت فیصل آباد، سیالکوٹ وغیرہ میں، تو یہ سارے کام تو بھٹو صاحب نے وہ کیے تو ہوئے تھے. وزڈم ہے نا سر، وہ اس کا یہ آپ کا ID کارڈ عام چیئرمین، آدمی کو بالکل ووٹ کا وہ حق. چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کا وزڈم تھا، اور وہی وزڈم بلاول بھٹو زرداری میں بھی کہیں نہ کہیں وراثت میں، اس میں خاندان میں کنورٹ ہوتا ہے، ڈیولٹ ہوتا ہے. پھر اس کی تربیت بھی مما نے ایسی کی، ابھی بھی شہید نے، تو وہ چیزیں بلاول کے، تو اس وجہ سے بلاول کے اوپر جو انہوں نے تنقید کی تھی یوتھڑو نے، اور ششی تھروور کو ایک بڑا شخصیت بنا کے پیش کیا، تو آج میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ششی تھروور کدھر ہے؟ عالمی محاذ پہ دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھیں، اور اقوام متحدہ میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں تو ہر جگہ پہ بلاول بلاول ہو رہا ہے. بلاول نے نیو یارک میں کل کا دن کا اگر ہم اس کی مصروفیات دیکھیں تو اتنے کم سمے میں ایک دن میں انہوں نے دنیا کی 3 بڑی طاقتوں کے ساتھ بیٹھے، روس کے ساتھ بیٹھے، روس کے جو وہاں پہ مستقل مندوبین ہیں ان کے ساتھ، جو چین کے ساتھ ہے، پھر امریکہ ہے ان کے ساتھ، پھر OIC کے 57 ممالک ہیں، ٹھیک ہے، OIC میں ان کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھے، ان کو پاکستان کا مقدمہ سمجھایا، ان کو انڈس واٹر ٹریٹی سمجھائی، ان کو سمجھایا کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ ایگریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویپنائز کر رہا ہے واٹر کو، آبی جارحیت کر رہا ہے، ہیڈو ٹیررزم کر رہا ہے، وہ انہوں نے وہاں پہ بات کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیویجولی جو ہے وہ E10 جو دوسرے مستقل، ایک تو ہوتے ہیں جو ویٹو کا پاور رکھتے ہیں، دوسرے جو مستقل نمائندے ہوتے ہیں وہ 10 ممالک، ان سے وزٹ، ان کے سربراہان سے یا ان کے وہ جو مندوبین ہیں ان سے ملاقاتیں کی. پھر اس سے بھی آگے انڈیویجولی فرانس ہے، جاپان ہے، صومالیہ ہے، اس طریقے سے کوئی درجہ بھر کے قریب ممالک بن جاتے ہیں، ان سے کیا. UNS جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کی جو چیئر ہیں ان سے، اور باقی یہ وہ انگیجمنٹس ہیں، ان کی وہ بڑی بیٹھکیں ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ پاکستان کا مقدمہ کس نہج پہ اور کس طور کے اوپر لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر یہ ہوتا ہے اب ششی تھروور کے پاس کیا ہے؟ جھوٹ، فریب، مودی والا، گودی والا. اب بات یہ ہے دنیا سچ تو خریدتی ہے، جھوٹ کا خریدار کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جھوٹ صرف یوتھڑے خریدتے ہیں یا مودی خریدتے ہیں؟ پرسپشن مینجمنٹ، پراپیگنڈا، دنیا حقائق مانتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں، یہ انڈو پاک وار جو ہوا، اس وار کے اندر پوری دنیا نے اپنے سانس روکی ہوئی تھی کہ دنیا کی 2 بڑی ایٹمی پاور، کیا ان کو وہ رپورٹس نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا اوریجنل کیا ہے؟ دیکھیں مودی جو ہے وہ تو شروع میں ہی ناکام ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلگام ایونٹ ہوا، فرض بھی کر لیں چلو بھائی پاکستان کی انوالومنٹ ہوگی، لیکن وہ انوالومنٹ آپ نے کسی فورم پہ ثابت کی؟ پاکستان نے تو جب آپ نے پہلگام ایونٹ ہوا، فالس فلیگ ہوا، پاکستان نے سب سے پہلے مذمت کی کہ یار آپ کے جو لوگ مارے ہیں ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ پیشکش کی، اور دنیا کو اس نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات چاہتے ہیں، کسی تھرڈ کنٹری کے ذریعے، کسی تھرڈ ریونیو پہ وہاں پہ بیٹھ جائیں. وہ انڈیا تو وہ خود سے بھاگ گیا وہاں سے. ایک ایونٹ ہوتا ہے اس کا نہ ہی انویسٹیگیشن ہوتی ہے نہ ہی تحقیقات ہوتی ہیں، آپ اس کو بیس بنا کر پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو الزام لگانا ہے. پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو آپ جو ہے وہ اپنے میزائل کی نوکوں پہ رکھ دیتے ہیں. تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر
یہی ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ غلط کون، یہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نہیں یہی ہوتا ہے جو مودی کے ساتھ ہوا نا، غلط. یہ منظور خدا تھا. اب مودی کی مجھے بتائیں ششی تھرور کیا جا کے بیچے گا امریکہ میں؟ ششی تھرور اقوام متحدہ میں کیا بیچے گا؟ وہی جھوٹ. اچھا کہ وہ یہ میکسیمم یہ کہہ سکتے، دنیا کو پہلے ہی سچ کا پتہ لگ چکا. یہی اور ششی تھرور میکسیمم یہی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے، جو ان کا بیانیہ ہے. دنیا تو پاگل نہیں ہے، وہ کہیں گے یار پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ ایکٹیو جس نیشن نے رول پلے کیا وہ تو پاکستان ہے. امریکہ بھی مان رہا ہے. امریکہ بھی مان رہا ہے. سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف وکٹوریا صرف پاکستان ہے. امریکہ نیٹو جیسا ملک وکٹری نہیں حاصل کر سکا، پاکستان تو وکٹوریس ہے. افغانستان میں وہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ آ کے بیٹھا، پھر وہ انہیں جن کو دہشت گرد کہتا ہے انہیں کو حکومت دے کے چلا گیا. وہ واحد پاکستان ہے دہشت گردی کے خلاف وکٹوریس، ٹھیک ہے. اور پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی. بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کے کہا نہیں تھا کہ یہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم تو خود سب سے بڑے دہشت گردی کے شکار ہیں. اس نے کہا میری ماں جو ہے وہ دہشت گردی کے ہاتھوں جو ہے وہ چلی گئی، شہید ہو گئی. تو بات یہ ہے ششی تھرور کے پاس ہاں جی ہم نے آپریشن سندور کیا. اب آپریشن سندور کیا ہے، خود مودی کی درگت بن رہی ہے انڈیا کے اندر. اب مجھے آپ بتائیں، یہ آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا، اپنی بیوی تو ہے نہیں، اپنی بیوی ہے نہیں، اور پوری انڈیا کی میں جتنی بھی بیویاں ہیں لوگوں کی ان سب کو سندور لگا رہا ہے. وہ بھائی وہ تو انڈیا کے نارمز اور کلچر کے خلاف ہے. ہمیشہ ہسبینڈ ہی سندور لگاتا ہے. یہ مودی کون ہوتا ہے؟ بی جے پی والے کون ہوتے ہیں سندور لگانے والے؟ عورتیں جو ہے وہ تو جوتیاں مار رہی ہیں، بی جے پی والوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں. سی ایم جو ہے وہ انڈین پنجاب کا، لانتے بھیج رہے ہیں لوگ. انڈین پنجاب کا جو سی ایم ہے اس نے بڑی بات کر دی. اس نے کہا یہ سندور والے ڈرامے پہ اس نے کہا یہ کیا ون نیشن ون ہسبینڈ یہ اس نے اچھا کہ انڈیا ون نیشن ہے تو ہسبینڈ بھی ایک ہو گیا سب کا. جو سندور بھجوا رہا ہے مودی ساری خواتین کو، تو اس کا مطلب ہے سب کا پھر ہسبینڈ وہ ہو گیا. تو یہ بھارت کا. اچھا اب اس کے پاس رہا کچھ نہیں ہے. تو ششی تھرور جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. کولمبیا کی آپ نے مثال دی، باقی دنیا میں بھی. اچھا تو اب پاکستان کے آپ ڈپلومیٹک وہ دیکھیں، ایک سائڈ پہ بلاول بھٹو زرداری ہمیں آپ کو نیو یارک میں نظر آ رہا ہے، دوسری سائڈ پہ وزیر اعظم 5 ممالک کا دورہ کر کے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل صاحب کو لے کے گئے تھے، وزٹ کر کے آئے ہیں. اچھا پھر چیئرمین سینٹ ساتھ وہ کیا نام اپنا یوسف زا گیلانی، وہ سینٹرل ایشین کے وزٹ کے وزٹ کر رہے ہیں ترکمانستان اور یہ وہ. طارق فاطمی اچھا طارق فاطمی جو ہے وہ رشیا گئے ہوئے ہیں. تو بھئی ہمارا جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں وہ اتنے تیزی اور سرعت رفتاری کے ساتھ پاکستان کا موقف ورلڈ وائڈ رکھ رہے ہیں اور ہر نیشن کو کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور بھارت اور مودی کا جو پروپیگنڈا ہے، جو اس کا ایگریشن ہے، جو اس کا ویپنائز کرنا ہے واٹر کو، وہ سارا کچھ دنیا کو دکھلا رہے ہیں. تو دنیا جو ہے صاف ظاہر ہے. اچھا پھر ایک اور بھی وجہ ہے، دنیا ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. پاکستان نے اس نے ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان از اے پاورفل کنٹری. تو پاکستان جب پاورفل کنٹری تو دنیا ویسے ہی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو مودی تو گیا، مودی گیا. چلے بہت شکریہ طیب ٹائم دینے کے لیے. ویور طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.